السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتی ہوں جو شاید آپ کی دل کی بات ہو۔ کیا آپ آج تھک چکے ہو؟ کیا زندگی نے آپ کو ایسی موڑ پر کھڑا کر دیا ہے جہاں راستے نظر نہیں آتا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ٹھوکر، یہ تکلیف، یہ مصیبت کیا واقعی میں اللہ کی طرف سے ہے؟ اور اگر ہے تو کیوں؟ آج اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے ہم ساتھ میں قرآن کی روشنی میں اور حدیث میں۔ مصیبت اللہ کی سزا نہیں۔ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو پہلے خیال آتا ہے میں نے کیا کیا جو اللہ نے مجھے یہ دیا؟ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تھوڑے سے ڈر سے، تھوڑی سی بھوک سے، مال اور جان کے نقصان اور پھلوں کی کمی سے۔ سورہ البقرہ آیت 155۔ یہ آزمائش، یہ سزا نہیں، یہ سلیکشن ہے۔ جس طرح سونا آگ میں ڈال کر خالص ہوتا ہے، اسی طرح مومن مشکل میں ڈال کے نکھر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان کے بعد جو ان کے ملتے جلتے ہیں، پھر جو ملتے جلتے ہیں۔ ترمذی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ میں تکلیف آ رہی ہے تو گھبرائیں نہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ ٹھوکر آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ ہر ٹھوکر کے پیچھے اللہ کا ایک خاص پیغام ہوتا ہے۔ پہلے سبق توکل۔ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تبھی انسان اللہ کی طرف آتا ہے، تبھی دل سچی دعا مانگتا ہے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس سب کچھ تھا ہم اللہ کو بھول رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس نے اپنے رب کو پکارا، اس کی طرف رجوع ہو کر۔ سورہ الزمر آیت 8۔ یہ ٹھوکر آپ کو واپسی اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی اس ٹھوکر کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ دوسرا سبق، صبر کی طاقت۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیت 153۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ چپ ہو جاؤ اور روتے رہو۔ صبر کا مطلب ہے گر کے اٹھنا، ٹوٹ کر پھر سے جڑ لینا، اور اللہ پر بھروسہ رکھ کے آگے بڑھنا۔ تیسرا سبق، گناہ کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، غم، دکھ یا ذہن کی پریشانی پہنچے، یہاں تک کہ جو کانٹے بھی چبھے، اللہ اس سے اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کی ہر تکلیف آپ کے گناہ کو مٹا رہی ہے۔ اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے۔ رونا کمزوری نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، اور لوگ کہتے ہیں ہمت رکھو، رونا بند کرو۔ لیکن سنیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آنسو بہائے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آنسو رحمت ہے۔ آنکھیں روتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو۔ بخاری۔ تو رونا کمزوری نہیں، رونا انسانیت کی نشانی ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ الاسراء آیت 6۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب سب دروازے بند ہو جائیں، ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے اللہ کے دروازہ۔ اللہ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غفار غافر آیت نمبر 60۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کی معجزہ ہے۔ ترمذی۔ یعنی دعا صرف مانگنا نہیں، دعا آپ کے اللہ سے سیدھا رشتہ ہے۔ جب رات کو آنکھیں کھلی ہو، جب دل بھری ہو تکلیفوں سے، جب کوئی سمجھنے والا نہیں ہو، اٹھ جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر سے اللہ سے بات کرو جیسے بچے اپنی ماں سے بات کرتے ہیں، بالکل سیدھی، بالکل سچی بات۔ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کا پلان سب سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے کچھ اور۔ ہم سوچتے ہیں میرا ساتھ ہی کیوں؟ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے
دوڑ رہے تھے، آگے سمندر تھا، پیچھے لشکر۔ لوگوں نے کہا اب ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ سورہ سورہ آیت 62۔ اور سمندر پھٹ گیا۔ اسلامی بھائیوں، آپ کی زندگی میں بھی ایسے وقت آتے ہیں، آگے راستے نہیں دیکھتے، لیکن اللہ کا کام ہے راستہ بنانا، آپ کا کام ہے بھروسہ رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اسے کافی ہے۔ سورہ طلق آیت 3۔ شاید جو چیز آپ نے مانگی تھی وہ آپ کے لیے نہیں تھی، اور جو اللہ نے دیا یا روکا وہ آپ کے لیے بہتر تھا۔ یہ عقل کی بات نہیں، یہ ہے ایمان کی بات۔ اٹھنا ہے آپ کو میرے اسلامی بھائیوں، اب سیدھی سی بات، اٹھنا ہے آپ کو، گر کے سنبھلنا ہے، گر کے بیٹھے رہنا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میں نے تجھے زندگی دی، مشکلات دی، طاقت دی، وقت دیا، تو نے کیا کیا؟ تو اب اٹھیے، ابھی اسی وقت جہاں بھی ہیں ایک کام کریں، آپ ایک بار دل سے کہو الحمدللہ، چاہے جو بھی ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا پورا کام بھلا ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرے، یہ بھی اچھا ہے، اگر اسے تکلیف ملے تو صبر کرے، یہ بھی اچھا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ صرف مومن کو ملتا ہے، اور آپ مومن ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آخری بات میرے اسلامی بھائیوں، زندگی کی ہر ٹھوکر اللہ کا ایک خاص پیغام ہے، صرف آپ کے لیے وہ پیغام ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرا مت۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن جو ایمان کے ساتھ گزرے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آج سے وعدہ کرو اپنے آپ سے کہ ٹھوکر کھاؤ گے لیکن رکو گے نہیں، گرو گے لیکن اٹھو گے ضرور، آنسو آئے گا لیکن اللہ سے توکل نہیں چھوڑو گے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ الاسراء آیت 5 اور 6۔ دو بار فرمایا اللہ نے، ایک مشکل، دو بار آسانی۔ اللہ آپ کے کام کو آسان کرے، آپ کی مشکلات، آپ کے سارے غم کو دور کرے، آمین یا رب العالمین۔